اس بزم کی اگلی کڑی اور ہندوستان کے حلقہ علم کی بڑی معروف اور مشہور شخصیت، جن کے تعارف کے لیے میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر صرف یہی کہوں گا کہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو ہندوستان کے لوگوں میں سے بہت کم لوگوں کو، بلکہ شاذ و نادر لوگوں میں سے، بہت شاذ و نادر لوگوں میں سے بھی بہت کم لوگوں کو وہ خوش نصیبی نصیب ہوئی، اور میری مراد اس سے فضیلت الشیخ دکتر ارقم رئیس ثنا بن مدنی حفظہ اللہ ہے۔ آپ ہندوستان کی وہ شخصیت ہے جس کو مدینہ النبی کے اندر، محبت وحی کے اندر، اللہ رب العالمین نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر لوگوں کو اور وہاں کے طلبہ کو، وہاں کے کئی طلبہ، چاہے وہ سعودی ہوں یا ہندوستانی ہوں، بلکہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے لوگ، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، اور انہیں خوش نصیبوں میں سے میں بھی ہوں کہ جب میں مدینہ گیا تو مستوی اول کے اندر جس مادے کو آپ نے پڑھایا وہ مادۃ التوحید تھا، جو مذکرہ بڑا جامع اور شامل مذکرہ ہے، اور حقیقتاً ایک طالب علم جو توحید کے مبادیات کو خصوصاً جاننا چاہتا ہو، اگر وہ اس مذکرے کا علم حاصل کر لے تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی توحید کے مبادیات جاننے کے لیے کافی ہے۔ اور ہندوستان کے بہت کم ایسے طالب علم مدینہ کے اندر رہے ہیں جن کو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہوئے پڑھانے کا موقع ملا ہو۔ آپ کی شخصیت بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہے کہ جب آپ دکتورا کے طالب علم تھے تب آپ نے کلیہ کے طلبہ کو پڑھایا، اور الحمدللہ یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور آپ کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے، اور موضوع ہے توحید کی حفاظت ضروری کیوں اور کیسے۔ میں آپ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے علمی لعل و گہر سے سامعین کو محفوظ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل۔ رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني۔ محترم صدر اجلاس،
اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سرزمین مکرانہ کے علماء، طلباء، جماعت کے بزرگان، نوجوانان ملت اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے تعلق سے کی گئی باتوں کے متعلق اس بات کی صراحت کروں گا کہ عزیزم مولانا محمد عارف مدنی میرے شاگرد ہیں اور وہ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے میری تعریف میں ایسی باتیں کہہ دی جن کا شاید میں مستحق نہیں۔ میں اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم تمام کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھ۔ حضرات گرامی قدر، اجلاس کے ذمہ داران نے مجھے جو موضوع دیا ہے اور جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ توحید کی حفاظت ضروری کیوں اور کیسے، بظاہر یہ موضوع آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، شاید آپ کو اس کے متعلق کوئی نئی بات سننے نہ ملے، کیونکہ ہمارا دین پہلے تو طے شدہ قوانین، طے شدہ اصول، طے شدہ ارکان اور معلومات ہے۔ دین کوئی نئی چیز نہیں جو ہر روز بدلے یا ہر زمانے میں اس کی باتیں نئی ہوتی چلی جائیں، بلکہ دین ایک قدیم چیز ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور امت کے سامنے پیش کیا، اور قیامت تک وہ ویسے ہی رہے گی، خاص کر وہ باتیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق توحید سے ہے، ایمانیات سے ہے، اسلام کے ارکان سے ہے، ایمان کے ارکان سے ہے، یہ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، اور یہ چیزیں جتنی زیادہ بار بار سنی جائیں، بار بار پڑھی جائیں، بار بار ایک دوسرے کو بیان کی جائے، اتنی ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ یہ یاد ہوتی ہیں بلکہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یاد کرانا، بار بار ریپیٹ کرنا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اور ہمارے اسلاف کا، اس امت کے علماء اور ائمہ اور سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ امر اول کی طرف لوٹنے کو اور صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اپنانے کو ضروری قرار دیتے، اور اس بات کی طرف تنبیہ کرتے تھے کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے بعد والے لوگ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے، اس وقت تک سدھر نہیں سکتے، راہ استقامت پر قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسی امر پر، اسی حقیقت پر، اسی معاملے پر لوٹ کر کے نہ چلے جائیں جس پر اس امت کے پہلے لوگ تھے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ مضمون ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور ایک اور وجہ ہے اس مضمون کو اختیار کرنے کی، وہ یہ کہ توحید کے سہارے، توحید کا نام لے کر توحید پر شب خون مارنے والے
توحید کو لوٹ لینے والے اس دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو توحید کا نام تو لیتے ہیں مگر توحید کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے دلوں سے توحید کا معنی میٹ ڈالیں گے اور آپ کو موحد بھی کہیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ آپ حضرات کے درمیان میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ کہ وہ انسان جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بظاہر ترجمہ معمولی لگتا ہے ہمیں، لیکن اگر اس ترجمے کی حقیقت پر اور اس لفظ کی حقیقت پر اگر ہم ٹھہریں اور غور کریں کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، رب سے ملاقات، رب کا دیدار اور رب سے خصوصی مجلس چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دو کام، شرک سے بچتا رہے اور نیک اعمال کرتا رہے، یہ دو چیزیں مل کر اس کے ایمان کو مکمل کریں گی اور اس کو نیک عمل کے راستے، ایمان صحیح کے راستے جو نعمت ملے گی وہ رب سے ملاقات ہوگی۔ نیک عمل کرنا اور شرک سے بچتے رہنا، یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ توحید بغیر شرک سے بچے مکمل نہیں ہو سکتی، شرک سے حفاظت کے بغیر توحید کا معنی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے میں ایک رب کی عبادت کرتا رہوں کافی ہے میرے لیے، شرک کی بات کیوں کرتے ہو آپ؟ شرک سے منع کیوں کرتے ہو آپ؟ شرک سے کیوں ڈراتے ہو؟ شرک کی بات نہ کرو، صرف توحید کا حکم دو، صرف نیک عمل کرنے کا حکم دو، صرف ایک رب سے لو لگانے کا حکم دو۔ میرے عزیزو، یہ توحید مکمل نہیں ہے۔ توحید تب مکمل ہوگی جب لا الہ اور الا اللہ دونوں ٹکڑوں پر عمل کیا جائے گا۔ جب لا الہ کہہ کر غیر اللہ کی نفی ہوگی، غیر اللہ کا انکار ہوگا، اور الا اللہ کہہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار ہوگا۔ تو توحید کے ساتھ شرک کی مخالفت اور شرک کی منادی، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک مومن، ایک موحد اور ایک مسلمان صرف مثبت چیز کو لے کر کے اور نیک عمل کو لے کر کے چلنے والا نہیں ہوتا، بلکہ نیک عمل کے ساتھ بد عمل کا انکار کرنے والا، توحید کے ساتھ شرک کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، معروف کے ساتھ منکر کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جان لیجئے، اگر کوئی آپ کو صرف نیک عمل کی دعوت دے اور کہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تہجد کرو اور اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن وہ آپ کو شرک سے منع نہ کرے، شرک سے ڈرنے کی دعوت نہ دے، بلکہ شرک پر کلام کرنے کو منع کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے طریقے میں، اس کے میتھڈ میں، اس کے منہج میں ایسا خلل ہے جو آپ کے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ ایک مسلمان اپنی توحید کی حفاظت دو طریقوں سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے رب العالمین کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیروں سے رشتہ کاٹتا رہتا ہے، غیروں سے چوکنا رہتا ہے کہ کہیں غیر اللہ کا راستہ نہ کھل جائے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے درمیان میں ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا بکر
लश्शिर्कु फीकुम अख्फा मिन दबीबिन नमल, ऐ अबू बकर यकीनन शिर्क तुम्हारे दरमियान चींटी के चलने की आहट से ज्यादा खफी है। ये मत समझना कि शिर्क का बड़ा बड़ा इनकार कर दिया, बुत माबूदाने बातिला और बुतों का इनकार कर दिया तो तुम शिर्क को छोड़ने वाले और तौहीद परस्त हो गए। इस पर मुतमईन होकर ना बैठना, बल्कि अपनी तौहीद की हिफाजत में चौकन्ने रहना। शिर्क बड़ी बारीकी से आता है, बड़े धीमे कदमों से आता है, और कब तौहीद के किले को तोड़ता हुआ मोमिन के दिल में दाखिल होकर के उसको शिर्क में अपने आप को मुब्तला करके उसकी तौहीद को तबाह कर देता है, उसे पता भी नहीं चलता। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह वहल शिर्कु इल्ला मन जअल मअल्लाह इलाहन आखर, या रसूल अल्लाह शिर्क तो सिर्फ यही होता है कि कोई इंसान गैरुल्लाह को पुकारने लग जाए, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बना ले। तो आपने फिर से फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, अबू बकर उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लश्शिर्कु अख्फा मिन दबीबिन नमल, शिर्क चींटी की आहट से ज्यादा खफी है। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तंबीह फरमाने के बाद थोड़ा सा खौफ पैदा हो जाता है, तबीयत में खौफ आता है। आपने इस खौफ पर इत्मीनान दिलाने के लिए फरमाया कि ए अबू बकर, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर ना दूं कि अगर तुम उसे इख्तियार कर लो तो तुम्हारा यह खौफ चला जाए और शिर्क से बच जाओ। तो फरमाया कि तुम कहा करो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम, कि ऐ अल्लाह ये दुआ बना लो, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं शिर्क करने से, इस हाल में कि मैं जानबूझ करके करूं, यानी मुझे पता हो और मैं शिर्क कर बैठूं, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तेरी पनाह में आता हूं। वअस्तगफिरुका लिमा ला अअलम, और अल्लाह मैं उन तमाम कामों में जो मैं कर बैठा हूं शायद शिर्क हो गया हो और मुझे पता ना हो, तो अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूं, मुझे माफ कर दे। पता नहीं मेरे किसी काम में ऐसा काम हो गया हो जहां शिर्क वाक़ई हो गया हो और मुझे पता ना चला हो, तो मुझे माफ कर दे। ये दुआ एक मोमिन को सुबह शाम अपनी जबान पे जारी रखनी चाहिए। अरबी में नहीं भी याद आपको तो अपनी जबान में, अपनी इलाकाई जबान में आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे जानते हुए शिर्क में पड़ने से बचा ले और उन तमाम अमाल से बचा ले जिनमें शिर्क हो और मैं ना जान पाऊं, और अगर मैं कर बैठा हूं तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। अजीज साथियों और बुजुर्गों, तौहीद बड़ी कीमती चीज है। तौहीद मोमिन के लिए बड़ा कीमती खजाना है। जिस तरीके से हम अपने माल की हिफाजत करते हैं, अपने कारोबार की हिफाजत करते हैं, अपने साजो सामान की हिफाजत करते हैं, शरीयत इस्लामिया हमें इस बात पर उभारती है कि अपनी तौहीद को भी ऐसा कीमती खजाना जानो जिसकी हिफाजत करना लाजमी है। बल्कि दुनिया के तमाम खजानों में तौहीद से बड़ा खजाना कोई नहीं, क्योंकि अगर इंसान का माल चोरी हो जाए तो वो दोबारा कमा सकता है, सामान खो जाए दोबारा हासिल हो सकता है, लेकिन अगर तौहीद खो गई, तौहीद ज़ाये हो गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, कि ऐ नबी आपसे पहले के लोगों को भी यही बताया गया वही के जरिए, आप पर भी यही वही नाजिल की गई कि अगर आपने शिर्क किया, आपकी तरफ से शिर्क सरजद हुआ, तौहीद का दामन छोड़ा, लयहबतन्न अमलुक, तो आपके तमाम अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम फिर खसारा उठाने वालों में शुमार हो जाओगे।
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا، اور یہ خطاب اللہ کے نبی سے ہے، اور ساتھ میں یہ خبر ہے کہ پیچھے کے نبیوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، تو شرک کے معاملے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی معافی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کہ شرک کیا بہت بڑی شخصیت ہے، کوئی بات نہیں چلے گا، چاہے وہ عام مسلمان ہو یا وہ عالم دین ہو یا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہو، دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار ہو، یا اور آگے جائیے کوئی ولی ہو، کوئی شہید ہو، کوئی صدیق ہو، کوئی نبی ہو، کسی بھی شخص سے اگر شرک سرزد ہوا کوئی معافی نہیں، سوائے ایک طریقے کے کہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور اگر بغیر معافی کے مر گئے، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو، اس انسان کے شرک کو جو شرک کرتے کرتے مر گیا اور بغیر توبہ کے گیا اور اللہ کے یہاں حاضر ہوا تو شرک کی حالت میں، ایسے انسان کے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، چاہے وہ نبی کو نہ ہو۔ لہذا شرک کی قباحت اور توحید کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے، اور ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں سب سے بڑا جرم اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور سب سے پیاری نعمت توحید ہے۔ توحید ہی ہمارے اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اگر توحید نہیں تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان لوگوں کے نفقات کو اور ان کے دیگر اعمال کو قبول کرنے سے کون سی چیز مانے ہیں، کس وجہ سے ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، کس وجہ سے ان کے نفقات قبول نہیں ہوں گے، صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے توحید کو نہیں اپنایا، اور اس پر بہت سارے واقعات ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تیم کا، ان کے قبیلے کا ایک بڑا مشہور شخص تھا زمانے جاہلیت میں، عبداللہ بن جدعان، اس کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ وہ بڑا ہی نیک انسان تھا، بڑا ہی خیر کا کام کرنے والا تھا، مہمان نواز تھا، صدقے کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور ایک اچھا خدمت خلق کرنے والا انسان تھا، کیا اس کو اس کی نیکیاں فائدہ پہنچائیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی یوم یبعثون، کہ اے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ وہ ایمان نہیں لایا، وہ توحید پر نہیں آیا، اس نے آخرت کو قبول نہیں کیا، لہذا اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ توحید کی اہمیت کو، اس خزانے کی قیمت کو جاننا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی خاطر کتنے عذاب سہے، آپ کے ساتھ کتنے زیادہ ظلم و ستم کے حادثات گزرے۔ آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أُخِذْتُ فِي النَّارِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا جبکہ کسی کو ڈرایا نہیں جاتا تھا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي النَّارِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں جبکہ کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کی تکلیفیں، مکہ کے اندر آپ کے ساتھ جو واقعات گزرے، ان کو اگر بیان کیا جائے تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی، زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے واقعات اگر نقل کیے جائیں، ابو بکر و عمر کے واقعات، بلال و سہیل رومی کے واقعات، اور مصعب بن عمیر کے واقعات، خباب بن عرب کے واقعات، اور خبیب بن عدی کے واقعات، عثمان غنی کے واقعات، اور بہت سارے صحابہ کرام جو مکہ کے اندر امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، بعض تو شہزادوں کی زندگی گزارتے تھے، مگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں، سیرت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ واقعات ہر مسلمان پڑھتا ہے،
سنتا ہے اور ان کے ذریعے سے ایک نصیحت پکڑتا ہے کہ صحابہ کرام نے بلال حبشی نے عذاب سہا، بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مگر انہوں نے احد احد کا یہ ورد اور یہ نعرہ اپنی زبان سے جدا نہیں کیا، ہر طرح کے عذاب کو سہا مگر کبھی بھی توحید سے سودا نہیں کیا۔ لہذا ہمیں اس توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ساتھ میں ہمارا جو اصل یہاں توحید کے متعلق اصل ایک سوال ہے کہ اس کی حفاظت ضروری کیوں ہے، اس کا جواب تقریباً اس اہمیت سے آ جاتا ہے۔ اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی مختصر طریقے سے شرک کی قباحت اور شرک کی ہولناکی اور خطرناک اس کے رویے پر آپ نے متنبہ کیا کہ ابو بکر شرک تمہارے درمیان دھیرے دھیرے آتا ہے، چپکے سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام راستوں کو بند کیا، شرک کے تمام چور دروازوں کو آپ نے بند کیا، اور ان میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی چار دیواری کو کس طریقے سے، توحید کی چار دیواری کو کس طریقے سے محفوظ کیا اور شرک کے چور دروازوں کو کیسے بند کیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اجعلت لی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا کہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں؟ آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، کہ وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ، کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں لوگوں سے ارے بھائی آپ جو چاہیں وہی ہوگا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا، اور آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ہی بات چلے گی، آپ کا جو کہنا ہوگا وہی ہوگا۔ تو اس طرح کے الفاظ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اشارہ دیا، یہ الفاظ کا شرک ہے، یہ دل کی نیت کا شرک نہیں، یہ الفاظ کا شرک ہے۔ لہذا لفظوں کو بڑا ہی محتاط طریقے سے بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہو ما شاء اللہ وحدہ۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے کہا تعالوا نستغیث برسول اللہ، آؤ بھائی یہ یہودی یہ منافق ہمیں بڑا تکلیف دیتا ہے، چلو اللہ کے رسول سے استغاثہ کرتے ہیں۔ استغاثہ کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ بظاہر مدد کا تھا، اور انسان سے مدد انہی چیزوں میں مانگی جاتی جن میں انسان مدد کر لے، جن میں مدد کرنے کی طاقت ہو۔ اور اگر کوئی انسان اپنے کسی دوست سے، کسی ساتھی سے، کسی مسلمان سے کہے کہ آپ میری مدد کر دیجئے، اور وہ مدد وہ انسان کر سکتا ہو، تو ایسی مدد مانگنا ناجائز اور حرام اور شرک نہیں ہے۔ شرک وہ والی مدد ہوتی ہے جو انسان کی طاقت کے باہر ہو، جس پر صرف اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اگر ایسی چیز کی مدد مانگیں گے تو پھر وہ شرک ہوگی۔ لیکن یہ لفظ تعالوا نستغیث برسول اللہ، چلو اللہ کے رسول سے استغاثہ کریں، اور استغاثہ یہ مخصوص قسم کا لفظ ہے، مدد کے معاملے میں مخصوص مدد کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے بدر کے مقام پر، تو اللہ نے تمہارے رب نے تمہاری مدد کی، کیونکہ بدر کے اندر جو مدد چاہیے تھی وہ صرف اللہ ہی کر سکتا تھا۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا انہ لا یستغاث بی، سنو مجھ سے مدد اور استغاثہ طلب نہیں کی جاتی، بلکہ انما یستغاث باللہ، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو
لفظوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا سکھلایا، تاکہ لوگ لفظوں کے معاملے میں بھی وہ الفاظ جو اللہ کے لیے استعمال ہونے چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہاں سے چور دروازوں سے ہمارے لفظوں پر شرک چڑھتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب ہم اپنے لفظوں کو بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات جہالت کی وجہ سے ایک وقت گزرنے کے بعد ہماری نسلوں میں جا کر کے یہ الفاظ عقیدہ بن جاتے ہیں اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں روزمرہ کے واقعات میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان قسمیں کھاتا ہے، تو کبھی قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یقین دلانا چاہتا ہے، اور جب یقین دلاتا ہے تو کسی ایسی چیز کا نام لیتا ہے جو اس کی نظر میں بھی قابل تعظیم ہو اور جس کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی نظر میں بھی قابل تعظیم ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بہت چلتا ہے، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، ماں قسم، میرے اولاد کی قسم، میری بیوی کی قسم، کسی بھی چیز کی قسم، اپنے کسی بزرگ کی قسم، اپنے کسی بھی ایسی محبوب چیز کی قسم یا بڑی چیز کی قسم انسان کھا لیتا ہے جس کے ذریعے اس کا مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو اپنی بات کے متعلق یقین دلانا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کیونکہ قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے جس کا نام ہم لے رہے ہیں وہ بہت محبوب اور معظم شخصیت ہے ہماری نظر میں، اور تم بھی اس بات کو مانو کہ وہ بڑی شخصیت ہے، اس کا نام لے کے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ مقام تعظیم صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی اس مقام کا حقدار ہے کہ اس کو یہ مقام ملے کہ اس کا نام آئے تو بولنے والا جھوٹ بولنے کی جرأت نہ کرے، اور سامنے والا اس نام کو سننے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ بھائی اتنی بڑی ذات کا نام آ گیا، اب میں اس کی بات مان لوں اور اس کا انکار نہ کروں۔ تو یہ قسم کے باب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم ولا ابنائکم، اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ، اپنے بچوں کی قسم نہ کھاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤ۔ تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، شرک چور دروازے سے قسموں کے ذریعے ہماری زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ ابتداءً انسان اگر قسم کھا لے غیر اللہ کی تو پہلی بار میں ہی وہ مشرک اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ اسلام سے نکل جائے، بلکہ اہل علم نے اس میں تفصیل کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرح سے تعظیم کرنا نہیں ہے تو وہ شرک اصغر میں پڑتا ہے، شرک اکبر میں نہیں۔ لیکن اگر اس کا غیر اللہ کے جس کا نام لیا ہے اس کا نام پیش کر کے اس کی تعظیم اتنی زیادہ کرنا مقصد ہے کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور اتنا بڑا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ شرک اکبر میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اسلام نے ہمیں قسم کھانے کے معاملے میں محتاط رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھانے کا حکم دیا تاکہ ہم لفظوں کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع کیا۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے گھر میں تشریف لے گئے، ان کے گھر میں شادی ہوئی تھی ربیہ بنت معوذ کی، اور آپ وہاں گئے تو انصار کے یہاں ایک نظام تھا، ان کی عادات و اخلاق تھے کہ وہ لوگ شادی کے موقع پہ دف بجا کر کے وہ کچھ ان کی بچیاں اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کچھ اس طرح کے ترانے اور کچھ نظمیں وغیرہ گایا کرتے تھے۔ تو آپ جب پہنچے تو چھوٹی بچیاں وہاں کوئی نظم پڑھ رہی تھی، کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان بچیوں نے ایک شعر ایسا پڑھا جس کے الفاظ تھے کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان انہوں نے بطور ایک خوشی کے، بطور اس اللہ کی نعمت کے اظہار کے یہ بات کہی کہ ہمارے درمیان تو ایسے نبی ہیں جو ہمیں کل کے بارے میں جانتے ہیں اور کل کی خبریں دیتے ہیں۔ آپ
آنے والے کل کے بارے میں جانتے ہیں. ان بچیوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ آپ چونکہ نبی ہیں اور نبی کے پاس غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ پہنچاتا ہے، اور وہ خبریں اللہ کے نبی امت کو بتاتے ہیں، تو یہ جو نبوت کا حصہ ہے، جو خبریں جو عام امت نہیں جان پاتی اور نبی بتقاضۂ نبوت ان باتوں کو جانتا ہے اور پھر ان کی خبر دیتا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ آگے آنے والی خبریں، مستقبل کی خبریں دیتے ہیں. اور بہت ساری پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جو قیامت تک آنے والے حوادث میں آپ نے پیشین گوئی کی کہ قیامت سے پہلے ایسا ایسا ہوگا. لیکن چونکہ ان بچیوں کے لفظ میں اتنی تفصیل نہیں تھی، اتنی وضاحت نہیں تھی، بلکہ اتنا سا مختصر لفظ تھا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی خبریں جانتے ہیں، تو اس کے ذریعے علم غیب کا عقیدہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی علم غیب کے جاننے والے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تقولی ہکذا وقولی ما کنت تقولین، ایسے نہ بولو، یہ لفظ بولنا صحیح نہیں ہے. وہی باتیں پڑھو، وہ اشعار پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، جن میں کوئی خامی نہیں تھی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں، آپ کی نعت میں، آپ کے صفات بیان کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، حد سے زیادہ غلو کرنا، اس چیز سے روکا اور منع کیا کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی شان میں ایسے الفاظ نہ بول دو محبت کے جذبے میں، واضحانہ طریقے سے، کہ جو آپ کی شان میں غلو کا سبب بنے اور آگے چل کے شرک کا سبب بنے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی چار دیواری کی حفاظت کی. اسی طریقے سے آپ نے منع فرمایا درختوں سے تبرک لینے سے. کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی بھی غیر اللہ کی کوئی بھی چیزیں ہوں، ان کو چھو کر کے یا کوئی سامان لگا کر کے یا ان پر کوئی چیز رکھ کر کے تبرک لینا جن میں کوئی برکت نہیں ہے، ان سے آپ نے منع کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جنگ حنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد نئے نئے مسلمانوں کی تھی جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے ابھی حنین سے چند دنوں پہلے. تو آپ جا رہے تھے تو گزرے ایک درخت کے پاس سے جہاں پر مشرکین مکہ اور عرب کے جو مشرکین تھے وہ اس درخت پہ اپنی تلواریں وغیرہ لٹکاتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ اس درخت پہ تلوار لٹکاؤ گے تو تلوار پھر تیز بھی ہوگی اور دشمن کا گلا کاٹے گی. تو صحابہ جو نئے نئے تھے، جن کے پاس ابھی علم نہیں تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک درخت کوئی آپ بنا دیجئے، ہم بھی اس پر تلوار لٹکائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ناراض ہوئے اور آپ نے کہا سبحان اللہ انہا سنن، سبحان اللہ تم نے بھی ویسے ہی کہا کما قالت بنو اسرائیل نے موسیٰ، جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، کہ یہ لوگ مشرکین جو کسی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ دیگر مشرکین تھے، وہ کسی اپنے معبود کے ارد گرد بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ ہمارے لیے بھی الگ سے کوئی خدا بنا دو جس کی ہم عبادت کرے، اللہ کیا ہے. تو تم نے بھی ویسے ہی کہا. آپ نے وہاں ڈرایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے اور ان کی سنتوں کی پیروی کرو گے، لہٰذا تم اس چیز سے رکو، یہ طریقہ جائز نہیں. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے تنبیہ کی کہ جو لوگ ہاتھ دیکھ کر کے، ہتھیلیاں دیکھ کر کے، پیشانی دیکھ کر کے، آنکھوں کو دیکھ کر کے، نام سن کر کے، پنڈلیاں اور پیر دیکھ کر کے، ناخون دیکھ کر کے، فنگر پرنٹ دیکھ کر کے، بہت ساری شکلوں میں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جو مستقبل کی باتیں بتلاتے ہیں، جو نجومی لوگ ہیں، جو عرافین ہیں، جو کاہنین ہیں اور جو جیوتشی وغیرہ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ توحید کے قلعے کو توڑ کر کے شرک کو داخل کرنے کا راستہ ہے. آپ نے فرمایا من اتی عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس آئے گا، فسألہ عن شیء، اور کسی چیز کا سوال کرے گا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ،
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 40 دن تک اس کی صلات قبول نہیں ہوگی صرف سوال کرنے سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی کاہن کے پاس آ کر کے آپ نے سوال بھی کیا اور سوال کرنے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کر دی تو فرمایا کہ فقط کفر بما انزل علی محمد، تو وہ شخص شریعت محمدی کا کافر ہو گیا، منکر ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس جانا جو آج کے دور میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور پہلے تو لوگ روڈوں کے کنارے بیٹھ کر کے ہتھیلے دیکھتے تھے، آج تو انٹرنیٹ پر آن لائن اور سوشل میڈیا پر لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں اور ایپس ہیں اس چیز کی جو آپ کی تقدیریں بتائیں گے، آپ کے بھوشیہ کو بتائیں گے، آپ کی زندگی کے خوشحال ہونے یا بدحال ہونے کی خبر دیں گے، جو مستقبل کی خبریں دیں گے، اور آپ کے کاروبار کے بارے میں بتلائیں گے، اور آپ کی زندگی کے ایسے اچھے اور اپشگن اور بدشگونی کے معاملات بتلائیں گے، تو لوگوں کا ایمان ان چیزوں سے پھٹکتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب موبائل ہمارے پاس ہے تو کوئی ایپ آ جاتی ہے، لوگ بڑھیا بڑھیا باتیں کہہ کر کے موہنے کے باتیں کرتے ہیں، اچھی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اچھے گھرانے میں رشتہ کرنا ہے، اور اچھے کاروبار کو کرنا ہے، برکت والا کاروبار چاہیے، آؤ ہمارے پاس، دو ہمیں ڈیٹیل، اور اس کے بعد ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا کیا طریقے تمہیں اپنانے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جادوگروں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جادو کو کفر قرار دیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، اہل حدیث معاشرے میں، سلفی معاشرے میں یہ کمزور پوائنٹ دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہے کہ بعض لوگ اور بعض نوجوان، بلکہ خصوصی طور پر بعض خواتین اس معاملے میں بڑی کچی ہوتی ہیں، کان کی کچی، خبر کی کچی، علم کی کچی، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، کالے اعمال کرنے والوں کے پاس جانا، اور ان سے اپنے احوال کا پتہ کرنا، اپنے گھر میں اگر کوئی ساس ہے تو بہو کے معاملے میں جا کر کے اس سے تعویذ لے کر کے آنا تو میرے تابع ہو جائے، میرا بیٹا میرے تابع ہو جائے، اس سے جادوگر سے بنوا کر کے تعویذ لانا، اور اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے، یا بعض نوجوان نوکری پانے کے لیے، بعض نوجوان ترقی کرنے کے لیے، بلکہ بعض بدبخت لوگ اپنے مقابل کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو گرانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے یہ کالے کام کرواتے ہیں، سفلی کام کرواتے ہیں، جادوگروں سے مدد لیتے ہیں، کاہنوں سے مدد لیتے ہیں، تعویذ لاتے ہیں، ان کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی چیزوں کو داخل کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ جان لیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ لوگ جان لیں کہ ایسے لوگ جو جادو کرتے ہیں یا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں، یہ جان لیں کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں، ان کی توحید برباد ہو چکی ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، یہ کفر میں جا چکے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ اور رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا اور شرک یا تعویذ لینے والا، یہ لوگ جادوگروں کے جادو کی وجہ سے یہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا کر کے، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے تعلیمات نازل کر کے ان کی توحید کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں، لوگوں کے اعتقاد کے معاملے میں اتنے حساس اور فکر مند تھے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ کا تذکرہ کرتا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو فوراً پتہ کرتے کہ کہیں کوئی شرکیہ معاملہ تو نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ ایک بوانا نامی جگہ ہے، بوانا یہ یمبو، مدینہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر ایک شہر ہے یمبو۔ یمبو شہر کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں ایک جگہ کا نام ہے بوانا۔
تو ایک آدمی نے یہ نظر مانی کہ یا رسول اللہ, میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانا میں. تو آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد, کیا اس جگہ پر, بوانا نامی جگہ پر, مشرکین کا کوئی صنم تھا, کوئی بت تھا, یا کوئی عبادت گاہ تھی, یا اس جگہ کی وہ تعظیم کرتے یا عبادت کرتے تھے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا وَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ, کیا اس جگہ پر جاہلیت کے زمانے میں کوئی عید لگتی تھی, کوئی میلہ لگتا تھا, یا اہل جاہلیت مشرکین اس جگہ کو مخصوص اپنے عقائد کے اعتبار سے خاص مانتے تھے اور ہر سال اکٹھا ہوتے تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, بس ایک جگہ ہے. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تم وہاں جا کر کے اپنا اونٹ ذبح کرو اور اپنی نظر کو پورا کرو. آپ توجہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تحقیق کی کہ ایسا تو نہیں کہ اس انسان کا جو ارادہ بن رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے اونٹ ذبح کروں گا, تو ایسا تو نہیں کہ وہ جگہ پہلے سے مقدس ہو اور لوگوں کو جاہلیت کے زمانے سے اس سے لگاؤ ہو. اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ شرک کا دروازہ کھل رہا ہے. اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا. یہی سیم سوال میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلی. میں اپنے والد کے ساتھ تھی اور ہم لوگ پہنچے تو لوگوں نے شور مچایا کہ دیکھو اللہ کے رسول آ گئے. کہتی میں بھی گردن اٹھا کے دیکھنے لگی کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. میرے والد گرامی کردم جو ان کے والد تھے بولی کہ میرے والد آگے آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاس گئے, آپ کے پیر کو پکڑا اور آپ سے بات کی, اسلام کا کلمہ پڑھا اور آپ سے اقرار کرانے کے بعد جب آپ نے قبول کر لیا تو کہا یا رسول اللہ, میں نے نظر مانی تھی اگر میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا, میرے گھر میں لڑکیاں ہیں, ان کی بیٹی میمونہ بیان کر رہی واقعے کو, اگر میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا انحرا عدۃ من الغنم, اور فرماتی ہیں کہ اظنہ قال 50, یعنی میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں 50 بکریاں ذبح کروں گا فی بوانا میں, اسی جگہ میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں پر کوئی جاہلیت کے زمانے کا ایسا کوئی بت تو نہیں تھا, وہاں عبادت تو نہیں ہوتی تھی, زمانے جاہلیت کے مشرکین اس جگہ کی تعظیم تو نہیں کرتے تھے, کوئی اعتقاد تو اس سے وابستہ نہیں تھا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, وہ ہمارے یہاں ایک مقام ہے, وہاں ایک گھاٹی ہے, وہاں پہ ہم اس طرح کام انجام دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اوف بنظرک, جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو. تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ان بکریوں کو ذبح کرتے رہے حتیٰ کہ اچانک ایک بکری بھاگنے لگی تو پھر دوڑ کر کے جا کے اس کو پکڑ رہے تھے اور دعا کرتے کہ اللہ یہ بکری زیادہ دور نہ بھاگ جائے کیونکہ میری نظر پوری نہیں ہوگی, جلدی سے مجھے دلوا دے, پکڑوا دے تاکہ میں جا کر کے اس کو اسی جگہ پہ ذبح کروں. تو یہ صحابہ کرام کے کئی واقعات آئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے کفر کی, شرک کی تعظیم اور شرک کے راستوں کو بند کرتے ہوئے توحید کے قلعے کو مضبوط کیا. اور اس کی مثالیں دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا, قبروں کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھا کرو. نماز بندہ اللہ کے لیے پڑھے گا, اگر سامنے قبر ہو تو یہ شکل شرک کی بنتی ہے, چاہے وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہو, لیکن سامنے قبر ہوگی تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قبر والے کے لیے, قبر کے لیے سجدہ کر رہا ہے. تو یہ نظارہ اور منظر شرک کا بن رہا ہے, حالانکہ نماز پڑھنے والے کے دل میں شرک کی نیت نہیں ہے. آپ نے منع کر دیا, آپ نے قبروں پر میلہ لگانے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے متعلق تنبیہ فرمائی, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو عید نہ بنا لینا کہ ہر سال آؤ بار بار آ کر کے اس پر میلہ لگاؤ, بلکہ اس پر مزید آپ نے فرمایا
लानतुल्लाह अला यहूद व नसारा, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, इत्तखज़ू कुबूर अंबिया मसाजिदा, इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। तो ये मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो मैंने अभी नमूने आपके सामने पेश किए, यकीनन आपने बहुत मर्तबा इन बातों को सुना होगा और इन तमाम बातों से हमें यह नतीजा मिलता है कि तौहीद बड़ी ही कीमती चीज है और शिर्क बड़ी भयानक चीज है। और एक मोमिन की शान, एक मुवहिद की शान, एक अहले हदीस की शान यह है कि तौहीद की खातिर अपनी जिंदगी में कभी भी सौदा नहीं कर सकता। गर्दन कट जाएगी मगर तौहीद का दामन नहीं छूटेगा। ये तो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता है और मेरी बातें आपके लिए दोबारा से याद दहानी का जरिया है। मगर मैं यहां एक और पॉइंट आपके सामने बयान करूंगा जो हमारे लिए थोड़ा बारीक है और तवज्जो चाहूंगा कि आप हजरात इस बारीक पॉइंट को, जहां तौहीद को खतरा लायक है, जहां लोग आकर के आपकी तौहीद को चुराएंगे, आपकी तौहीद पर डाका डालेंगे और तौहीद के नाम से आपको बहकाएंगे, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। बल्कि मैं कहूंगा जो कि एक हकीकत है हमारे समाज की, हमारे अहले हदीस मुआशरे की, कि हमारे दरमियान इस पॉइंट के मसले में इतना ज्यादा तसाहुल है, लापरवाही है कि बहुत से लोगों की तौहीद खतरे में पड़ चुकी है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है तौहीद हाकिमियत। हमारे दरमियान तौहीद की डिफिनेशन, तौहीद का तसव्वुर, तौहीद का माना, तौहीद की तारीफ बयान करने के लिए कुछ लोग आज जो हमारे हिंदू पाक के बड़े सगीर के मुआशरे के बड़ा तबका जो तहरीकी तबका है, जो इख्वानुल मुस्लिमीन से मुताल्लिक है, जो जमात इस्लामी का तबका है, जिसकी तौहीद सिर्फ और सिर्फ तौहीद हाकिमियत से इबारत है, उनके यहां तौहीद का मतलब वो नहीं जो आपने सुना, वो नहीं जो नबियों की तौहीद थी। नबियों की तौहीद थी कि अपनी कौमों के पास जाते और कहते या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों, तन्हा एक रब्बुल आलमीन की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। अंबिया किराम ने तौहीद की दावत दी और तौहीद के लिए तन्हा रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाने को और उसी से लौ लगाने को लोगों को बुलाया, तंबीह की। मगर हमारे बड़े सगीर के अंदर हमारे दरमियान तौहीद का एक और माना बयान किया जाने लगा और वो है तौहीद हाकिमियत। क्या मतलब है तौहीद हाकिमियत का? कि अगर हुकूमत हो तो सिर्फ इस्लाम की हो, चाहे जहां भी हो, हुकूमत इलाहिया कायम करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये वाली तौहीद ही असल तौहीद है। और इन लोगों ने तौहीद इबादत को बिल्कुल बेवजन करके, बेअहमियत करके इसको छोड़ दिया, बल्कि इन्होंने नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को और दीन के तमाम शायर को कहा ये सारे के सारे वसाइल हैं तौहीद हाकिमियत के लिए। और तौहीद हाकिमियत के नाम पर हमारे बहुत सारे नौजवान जो जमात इस्लामी से जाकर जुड़ जाते हैं और फिर उनके इस बहकावे में आकर अपने मनहज से सौदा कर लेते हैं और तौहीद के नाम पर एक नया मफहूम पेश करके अपनी जमात को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों, तौहीद हाकिमियत बज़ाहिर बहुत बड़ा लफ्ज नहीं, मगर इसका माना और मफहूम इनके नजदीक इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि सारे मुआशरों के सारे मुसलमान जहां पर इनके बकौल इस्लामी हुकूमत नहीं और तौहीद हाकिमियत नहीं, वो सारे के सारे मुआशरे काफिर हैं। इन्होंने सबको काफिर करार दिया और एक मुवहिद को, एक अल्लाह के तन्हा इबादत करने वाले मोमिन को न सिर्फ ये कि तौहीद इबादत से निकाला और तौहीद हाकिमियत पर लेकर के आए, बल्कि तौहीद हाकिमियत से तौहीद सियासत पर लेकर के आए।
توحید انقلاب پر لے کر کے آئے, توحید بغاوت پر لے کر کے آئے, اور بغاوت کے بعد لوگوں کی تکفیر, لوگوں کو اسلام کے باہر کرنا, لوگوں کو کافر قرار دینا, اور عوام کو نہیں, معاف کیجیے گا, عوام کو نہیں بلکہ عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو, سب سے پہلے حکمرانوں کو کافر کہا. اور میں آپ کے سامنے وہ الفاظ نقل کروں بعض ان کے علماء کے اور ان کے جو بڑے بڑے اساتین ہیں, خاص کر سید قطب جو فرماتے ہیں, سید قطب اخوان المسلمین کے بہت بڑے رائٹر اور اسلامی مفکرین ہیں, جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ان کو اردو کے اندر شائع کیا. ہمارے نوجوان بدقسمتی سے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان کے ذریعے دین کی دعوت کا کام کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. سید قطب فرماتے ہیں ارتدت البشریہ الى عبادت العباد وَإِلَى جَوْرِ الْأَدْيَانِ. پوری بشریت, پوری انسانیت مرتد ہو چکی ہے, انسانوں کی عبادت کرتی ہے, اپنے حاکموں کی عبادت کرتی ہے, اور ظلم اور ادیان کے ظلم و ستم پر لوٹ چکی ہے. وَنَقَصَتْ عَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اور لا الہ الا اللہ سے پھر چکی ہے. پوری انسانیت, کوئی بھی دنیا کا ملک اس سے مستثنی نہیں. فرمایا وَإِن ظَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهَا يُورِدُ عَلَى الْمَعَادِنِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. گرچہ ان میں سے کچھ لوگ میناروں پہ کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ کی صدائیں ضرور دیتے ہیں, مگر سب کافر ہیں. بلکہ سید قطب نے اسی توحید حاکمیت کی وجہ سے کہا کہ یہ جو مسجدیں نظر آتی ہیں یہ معابد الجاہلیہ ہیں, یہ زمانے جاہلیت کے بت خانے ہیں. اور انہوں نے یہاں پر فرمایا مزید, سید قطب کہتے ہیں فی ظلال القرآن, ان کی ایک تفسیر ہے, ان کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن, قرآن کی چھتر چھایا میں, قرآن کے سائے میں. کہتے ہیں والذین لا یفردون اللہ بالحاکمیہ, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو توحید حاکمیت کے طریقے سے تنہا نہیں جانتے. فی ای زمان, چاہے کہیں کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں, وہ فی ای مکان, چاہے کسی بھی جگہ کے ہوں, جو لوگ تنہا اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں جانتے اور توحید حاکمیت کو اور حکومت الہیہ کو قائم کرنا نہیں چاہتے, ہم مشرکون, وہ مشرک ہیں, سب مشرک ہیں. لا یخرجہم من ھذا الشرک, اور اس شرک سے وہ باہر نہیں آ سکتے. ان یکون اعتقادہم لا الہ الا اللہ, مجرد الاعتقاد کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور سوچیں ہم موحد ہو گئے, قطعاً نہیں. جب تک حکومت الہیہ قائم نہیں کرو گے تو مشرک رہو گے اور موحد نہیں بنو گے. ولا ان یقدموا الشعائر للہ وحدہ, چاہے ساری صلوات, چاہے سارے روزے اور صیام, چاہے حج اور زکات, چاہے تمام عبادتیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ادا کرتے رہیں, وہ شرک سے باہر نہیں مانے جائیں گے. اس جملے کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, ہماری جماعت کے اندر اہل حدیثوں کے درمیان, سلفیوں کے درمیان یہ فکر دھیرے دھیرے داخل ہو رہی ہے, اور یہ فکر ہے, یہ اعتقادی مسئلہ ہے, منہجی مسئلہ ہے, یہ دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہے. ہماری جماعت کی ایک بڑی تعداد, ہمارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس توحید کے ذریعے اور توحید حاکمیت کے نام پر حکومت الہیہ کے قیام کے لالچ میں اور اس شبہے میں پڑھ کر کے کہتی ہے سب کے سب مشرک ہیں. یہ مسجدیں مسجد نہیں, عبادت خانے نہیں, اللہ کی عبادت کی جگہ نہیں, بلکہ یہ جاہلیت کے زمانے کے بت خانے ہیں. میں ایک سوال کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ سے پہلے کے نبیوں کا طریقہ, اس پر غور کیجئے. اگر توحید کا معنی یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اسلامی حکومت قائم ہو اور عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اکیلے معبود ماننا یہ توحید نہیں ہے, تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عذاب کیوں سہا؟ آپ کے سر پر اونٹ کی اوٹری ڈالی گئی, آپ کی گردن کو پکڑ کر کے کپڑے سے کھینچ کر کے دبا کے مارنے کی کوشش کی گئی,
آپ کے سر پر آپ کے راستے میں کولر پھینکا گیا، آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو آپ دعوت دینے جاتے پیچھے پیچھے پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا، آپ کے پیروں کو لہو لہان کر دیتا۔ آپ کی دعوت کیا دی؟ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ کہتے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کی عبادت کریں۔ کیا مکہ کے مشرکین جو کعبہ کے اندر 365 بتوں کو رکھے ہوئے تھے، کیا وہ ان کو اپنی سیاست کا خدا مانتے تھے؟ ارے وہ تو ان کے سامنے نظریں مانتے تھے، ان کے لیے سجدے کرتے تھے اور چڑھانا چڑھاتے تھے، انہی سے منتیں مانتے تھے، انہی کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے اللہ کے یہاں۔ تو اس شرک کی مخالفت اللہ کے نبی نے کی اور توحید یہ تھی کہ ان سب کو چھوڑ کر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو اگر توحید کا مطلب یہی تھا جو سید قطب نے، مولانا مودودی نے، حسن بنا نے، جماعت اسلامی نے اور اخوان المسلمین نے پیش کیا ہے، تب تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے نبی نے توحید کا معنی نہیں سمجھا، ہمارے نبی نے غلط توحید کی تفسیر کی۔ اور اگر اسلامی حکومت قائم کرنا ہی سب سے پہلا فریضہ تھا اور سب سے اہم مقصد تھا جیسا کہ جماعت اسلامی کہتی ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مکہ کے اندر گھر گھر کے اندر مسلمان ہونے لگے، گھر گھر میں بے چینی پیدا ہونے لگی، مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کے جگہ کے ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، ابو طالب کے پاس آتے کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو کہو کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر اختلاف نہ ڈالے، ہمارے معاشرے میں بے چینی نہ ڈالے، اس سے کہو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے محمد؟ کیا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم شہزادی کسی عرب کی شہزادی سے شادی کرا دیں گے؟ کیا چاہتا ہے؟ مال و دولت چاہتا ہے، مال دے دیں گے، دولت دے دیں گے۔ کیا چاہتا ہے؟ سرداری چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ آتے ہیں اور چچا یہ بات پیش کرتے ہیں تو آپ فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں گے تو بھی میں اپنی اس دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ مجھے بتایا جائے کہ اگر حکومت الہیہ قائم کرنا سب سے پہلا مقصد تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا؟ آپ بادشاہت قبول کر لیتے، آپ مکہ کی سرداری قبول کر لیتے اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کرتے۔ یہی سے پتہ لگا لیجئے آپ کہ یہ جماعت اسلامی کا دعویٰ، اخوانیوں کا دعویٰ، توحید حاکمیت کی بات کہہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو بہکانا، یہ صرف ایک فراڈ ہے، اپنی خاطر خود کے لیے کرسی طلب کرنے کا ایک لالچ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دین کا سہارا لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ ہمیں وہ ان خطرناک ہتھکنڈوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو بچائے۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں خلاصے کے طور پر بلکہ علاج کے طور پر دو باتیں کہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ توحید بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس توحید کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے ہمارے نبی نے سمجھا، جیسے ہمارے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف صالحین نے سمجھا، ویسے نہیں جیسے جماعت اسلامی بتلاتی ہے، جیسے سید قطب بتلاتے ہیں، جیسے مولانا مودودی بتلاتے ہیں، بلکہ ویسے جیسے سلف نے سمجھا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کو اپنے گلے سے لگائیں۔ ہمارے درمیان صبح جو بچوں نے تقریریں کی، بلا شبہ یہ بڑا ایک عظیم الشان منظر تھا، ہمارے لیے دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کی طراوت ہے کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر درس قائم کیجیے، اپنے گھروں میں ہمارے ماں باپ ذمہ دار لوگ اپنے بچوں کو توحید سکھلائیں، سیرت نبی سے جوڑیں، صحابہ کے طریقے سے جوڑیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ایسے توحید کو اچک لے جانے والے خواہشات پرست لوگ، دین کی منمانی تفسیر کرنے والے
ہمارے بچوں کو اچک نہ لے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور سب کو توحید پر قائم رکھے جب تک اس دنیا میں رہیں، لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں۔ اگر ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔